شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم صحافی حضرات اینڈ خواتین، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، اور جہاں جہاں پاکستان میں میری آواز جا رہی ہے، دنیا بھر میں آواز جا رہی ہے آپ کے کیمروں کے ذریعے، سب کو السلام علیکم. اینڈ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ پھر ہماری ریکویسٹ پر یہاں تشریف لائیں. آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کی وجہ پاکستان میں مردم شماری ہو رہی ہے. ایک ٹاپک تو یہ ہے. اس مردم شماری کے لیے، اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے، اس مردم شماری کے لیے خود شماری کا کام، اپنے آپ کو سیلف رجسٹرڈ کرنے کا کام جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری میں شروع ہو گیا ہے. اور 3 تاریخ سے گھروں کو شمار کرنے کے لیے جو اہلکار ہیں وہ آ جائیں گے. پاکستان میں کہیں پہ بھی مردم شماری اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا، لیکن سندھ اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری تاریخ گواہ ہے کہ ایک اتنا بڑا ایشو رہا ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان کو بہت سارے نقصانات اٹھانا پڑ رہے ہیں. دنیا میں مردم شماری ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے ہاں جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بار بار آواز اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ اس لیے کہ سندھ میں 50 سال پہلے کوٹا سسٹم نافذ ہو گیا. کوٹا سسٹم ایتھنک بنیادوں پہ نافذ ہوا، ہم اس کو مانے یا نہ مانے، شہری اور دیہی کے ناموں پر نافذ ہوا. اس کوٹا سسٹم کی آج جو ہے وہ بدترین شکل یہ ہے کہ جو شہروں کا کوٹا تھا اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دے رہے، جعلی ڈومیسائل بنا کر اس کوٹے کو بھی کھا جاتے ہیں. آج جو یہ مردم شماری ہو رہی ہے، یہ ایم کیو ایم کے ڈیمانڈ کی وجہ سے، ایم کیو ایم کے مطالبے کی وجہ سے پاکستان میں 5 سال پہلے ہو رہی ہے. اس کا ٹائم اگلے 5 سالوں کے بعد آنا تھا. پچھلی دفعہ یہ جو مردم شماری ہوئی تھی وہ 18 سالوں کے بعد ہوئی تھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبے پر یہ مردم شماری 5 سال پہلے ہو رہی، صرف 5 سال کے عرصے میں. اس کی وجہ کیا بنی؟ کیونکہ پچھلی مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو یکسر ہاف کر دیا گیا، آدھی آبادی گنی گئی، اور پورے پاکستان میں انفلکس جو ہے وہ بڑھا ہے. اور کراچی میں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ کئی علاقوں میں نیگیٹو آبادی، یعنی کہ آبادی کم ہوئی ہے. میں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی ریاست کے تمام اداروں کو، پلرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب اسکولوں میں تھے تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا پاکستان اسٹڈیز میں کہ پاکستان کی آبادی 20% شہروں میں رہتی ہے اور 80% دیہاتوں میں رہتی ہے. آج میرے بچے کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی 30% صرف دیہاتوں میں رہ گئی ہے اور 70% شہروں میں شفٹ ہو گئی ہے. تو یہ جو 70% آبادی شہروں میں شفٹ ہوئی ہے پاکستان میں، ہم نے کیا اس کے لیے کوئی نیا شہر بنایا ہے؟ جواب ہے نہیں. تو یہ جو 70% آبادی جن شہروں میں گئی ہے وہ انہی موجودہ شہروں میں گئی ہے جو پہلے سے موجود تھے. اور ان پاکستان کے شہروں میں اگر سب سے زیادہ کہیں آبادی آئی ہے تو وہ کراچی آئی ہے. کراچی میں وہ آبادی آئی ہے کیونکہ یہ پورٹ سٹی ہے، یہاں پر جاب اپرچونٹیز ہیں. یہاں پر کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کسی کو روزگار نہ ملے، یہاں آتا ہے اس کو مزدوری مل جاتی ہے.
پورے پاکستان میں کہیں علاج نہ ہو رہا ہو، یہاں آتے ہیں، اس کا علاج ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بہتر ہو جاتی. تو یہ تمام دنیا میں شہروں کی طرف لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں، اٹریکشن ہے. اور پاکستان میں یہ اٹریکشن کراچی میں ہے، اس وجہ سے یہاں کی آبادی بڑی ہے. تو اس آبادی کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، کراچی سب کا ہے، لیکن جب اس کو گننے کی باری آتی ہے آپ اس کو گنتے نہیں ہیں. تو ہم کچھ گزارشات پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو لوگ ہیں جو یہ مردم شماری کر رہے ہیں ان سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ناراض نہ ہوں، جو عہدیدار ہیں، کہ ہم ان کے اوپر کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہے، اپنے خدشات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ یہ مردم شماری، اس میں جیری مینڈرنگ ہونی نہیں چاہیے اور کوئی اس کے اندر کوتاہی ہونی نہیں چاہیے. اگر خدا نخواستہ اس کے اندر جیری مینڈرنگ ہو گئی تو آپ دیکھیں پہلے کی تمام ہوشیاریوں کی وجہ سے، پہلے آپ نے جتنی جیری مینڈرنگ کی ہے خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں، خاص طور پر مہاجروں کے ساتھ آپ نے جو کچھ بھی 70 سالوں میں ہوا اس کمیونٹی کے ساتھ، اس کا نقصان آج یہ ملک بھگت رہا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج جب میں یہ بات آج آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اس پاکستان کی فکر ہے، مجھے آج کے موجودہ حالات کا ادراک ہے. اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے اس شہر کے اندر ڈس انفرنچائزمنٹ، بدلی پیدا ہوگی، تو اس کا نقصان صرف میری کمیونٹی کو نہیں ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. کیونکہ پاکستان کو پالنے والا، چلانے والا شہر یہ ہے، اس سے صرف میری کمیونٹی. اور آج جبکہ اس ملک میں کی اکانومی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، دنیا پاکستان کو ڈیفالٹ قرار دے چکی ہے، ہمارے یہاں ایک کرائسس کا انبار لگا ہوا ہے، حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے حکومت سنبھل نہیں رہی ہے، اور جو ہے وہ اس ملک میں اتنی انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکل اور فائنینشیل کہ اس کی کوئی حد نہیں. اس موقع پہ اگر اس پاکستان کو آگے کوئی سنبھال سکتا ہے، چلا سکتا ہے، آگے لے جا سکتا ہے، اس کرائسس سے نکال سکتا ہے، تو وہ کوئی اور شہر نہیں ہے، وہ کراچی ہے. کراچی، وہ کراچی شہر ہے اور یہ کمانے والا شہر ہے. اگر ایک گھر میں 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی کمانے والا ہو، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کے پیر دبائے جاتے ہیں. نہیں ہوتا یہ کہ آپ جو کمانے والا ہے 4 میں سے اسی کے ہاتھ پیر توڑ کر ڈال دو آپ، تو پھر وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ وہ پورا گھر جہاں پر وہ کما کر لا رہا ہے وہ گھر پورا تباہ برباد ہو جائے گا. کراچی وہ کماؤ پوت ہے جو پورے ملک کو کما کر چلا کر دے رہا. اور اس کرائسس سے اگر کوئی نے IMF کے لون سے آپ کی اکانومی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ تو آپ لوگے، اور جس کو آپ نے ڈالر جو قرض لے رکھا ہے وہ آپ دے دو گے، اس سے ملک کی اکانومی نہیں چل رہی ہے. پاکستان کا انڈسٹریل ہب، پاکستان کے 2 سی پورٹ جو آپریشنل ہیں 70 سالوں سے، وہ پاکستان کا ریونیو انجن، پاکستان کا اسٹیٹ بینک کے ہیڈ آفیسز اور بینکوں کے ہیڈ آفیسز، اور پاکستان کا ہیومن کیپٹل اگر کسی جگہ پہ ہے تو وہ یہ شہر کراچی ہے، جو کہ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر آج اس بدترین حالات میں دیتا ہے. تو اگر کل کو پاکستان کو نکلنا ہے تو یہ شہر نکال کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں پاکستان کے تمام ریاست کے پلر سے کہتا ہوں کہ جو ہماری مردم شماری کا سلسلہ ہے، خدا کے واسطے اس کے اندر کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. تو میرے مطالبات ہیں کچھ، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، یہ جو خوش شماری کا کام ہے، یہ اس کی ڈیٹ کو بڑھایا جائے. یہ ڈیٹس بہت کم ہیں. خوش شماری کا کام جو چل رہا ہے، ان کی ڈیٹس کو بڑھایا جائے. خوش شماری کی جو ڈیٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. پھر جو اس کے بعد گھروں کی خانہ شماری کا کام شروع ہوگا، اس کے لیے صرف 3 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، صرف 3 دنوں کا ٹائم دیا گیا. یہ ناکافی ہے. گھروں کی خانہ شماری کے لیے کم سے کم 10 دن کا ٹائم دیا جائے. 10 دن کا ٹائم دیا جائے. پھر یہ جو بلاکس کے میپ ہیں، نقشے ہیں، وہ ابھی تک پتہ نہیں چلے کہ کتنے بلاکس آپ نے بنائے ہیں.
وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے، چلیں اس کو رکھیں، لیکن ہر بلاک میں 250 گھروں کے اوپر ایک بلاک بننا ہے۔ ہمارے اطلاعات کے مطابق جو آپ نے بلاکس بنائے ہیں وہ 250 گھروں سے کئی زیادہ ہیں۔ تو ایک جو آپ کا جو گھر شمار کرنے والا، جو آپ کا کارندہ آئے گا گھروں کو شمار کرنے والا، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ جب 250 گھر ہو جائیں ایک بلاک میں، اور اگر گھر بچتے ہوں تو اس نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا۔ انہوں نے ایکسس گھروں کو انکلوڈ کرنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا۔ اور پھر جو پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے یہاں فلیٹ سسٹم ہے، اپارٹمنٹ سسٹم ہے، ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ایک ایک اپارٹمنٹ میں 300 400 گھر رہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ اس پورے اپارٹمنٹ کو ایک گھر کنسیڈر کیا، ایک اسٹرکچر کنسیڈر کیا گیا، ایک نشان لگا کر ایک گھر، جہاں پر 2000 لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر صرف اور صرف 7 لوگوں کو گنا گیا ہے۔ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں پاکستان کی محبت میں، پاکستان کے درد میں، اس ملک کی کرائسس کی وجہ سے یہ تمام گزارشات رکھ رہا ہوں۔ کیا عجیب لمحہ فکریہ ہے کہ ہم 75 سالوں کے بعد آج ہمیں یہ خوف ہے کہ مجھے اپنے ملک میں گنا نہیں جائے گا صحیح۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ مجھے شوق نہیں ہے، مجھے شوق نہیں ہے کہ یہ تمام باتیں کرنے کا، یہ آپ کو الرٹ کرنے کا، یہ بتانے کا، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے میرے ساتھ ہوا ہی ہے۔ پورے پاکستان میں کہیں کوٹا سسٹم نہیں ہے، مجھ پر آپ کوٹا سسٹم 50 سالوں سے لگا رہے ہو۔ آپ نوکری دیتے ہو، اخباروں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ کے لوگ زحمت نہ کریں۔ اس کراچی یونیورسٹی میں آپ داخلہ دیتے ہو، اس کراچی یونیورسٹی میں پورے پاکستان کا کوٹا ہے کہ 20% فلاں کا کوٹا ہے، 10% فلاں کا کوٹا ہے کراچی یونیورسٹی میں، لیکن کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے پورے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں کوئی کوٹا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے۔ تو میری آپ سیٹیں کم گنتے ہو، مجھے آپ جاب نہیں دیتے، مجھے آپ یہ وہ ایڈمیشن نہیں دیتے، میرے ساتھ آپ جو وہ سارا کچھ ہمارے پاس سے لے جاتے اور ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس دور میں، آج کے دور میں، کرائسس میں، اگر یہ ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں جو کراچی کے ساتھ کی گئی ہیں اگر یہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں تو آج ملک کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ یہ اس ملک کا یہ حشر آج بتا رہا ہے کہ آپ کی ساری چالاکیوں کا اور ہوشیاریوں کا غلط نتیجہ نکل گیا، غلط نتیجہ نکل گیا۔ تو اب بھی وقت ہے، ہوش کرو، اور اب یہ چالاکیاں اور یہ ہوشیاریاں بند ہو جانی چاہیے کراچی کے ساتھ۔ تو میں نے اس لیے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے، ہمارے خدشات ہیں، اور اس پہ جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے سینسس کرانے کے، وہ مجھے پتا چلا وہ ہماری پریس کانفرنس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے وہ ناراض نہ ہو، ہم ہماری پوزیشن سمجھیں، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، وہ ناراض نہ ہو، ہم صرف ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ریاست کے تمام اداروں کو، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی تو آج ڈیوٹی ہے، وہ کر کے کل کو کہیں اور چلے جائیں گے، بیوروکریٹ ہیں، لیکن بھائی میری نسلوں کا مسئلہ ہے۔ 2017 کے سینسس میں، مردم شماری میں، سینٹ میں تحریک پیش ہوئی کہ بھئی کراچی میں نادرا کا کراچی سے جا کر ریکارڈ لے کر آ جاؤ۔ 2017 میں سینٹ میں نادرا کا ریکارڈ جمع ہوا کہ صرف 18 سال کی عمر کے لوگوں کی تعداد 1.18 ملین ہے، 1 کروڑ 80 لاکھ ہے۔ 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے تھے 2017 میں نادرا کے پاس، اور آپ میری پوری آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ گن رہے ہو۔ یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ نادرا سے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ سینٹ میں تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ نادرا سے کراچی میں بننے والے شناختی کارڈ اور یہاں پر جو آبادی ہے، جو اس گھرانے کے جو بے فارم میں جو نام ہیں، جو بچے 17-18 سال کے نہیں ہیں، جن کے نام ہیں، وہ بے فارم کی تمام ڈیٹیل اور 18 سال کے شناختی کارڈ والوں کی ڈیٹیل وہ سینٹ میں ہم یہ تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو جمع کرایا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 99 اس سے زیادہ ہونی چاہیے پاپولیشن، جتنا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے
اصولاً مردم شماری اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. یہ تو بڑی یہ تو 2+2=4 والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میں کراچی اور پورے پاکستان اور خاص طور پر سندھ اور شہری علاقوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہوش کریے اور خود کو الرٹ کیجیے اور اس ڈیجیٹل مردم شماری میں خود کو کاؤنٹ کروائیں. اگر آج جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جن ہمیں دواؤں کے پیسے نہیں ملتے، ہمیں پانی ہمارا کوٹا ہمیں پورا نہیں ملتا، ہمیں تعلیم کا کوٹا پورا نہیں ملتا، ہمیں جو ہے وہ فنڈ پورے نہیں ملتے، ہمیں سیٹیں پوری نہیں ملتی، ہمیں یونیورسٹیز میں داخلے نہیں ملتے، ان سب چیزوں کی ابتدا ہمارے گننے سے ہوگی، ہمارے خود کو گنوانے سے ہوگی. یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اور انسانی فریضہ ہے. ہم اگر خود کو خدا نہ خواستہ کسی مغالطے میں رکھ کر، کسی بدخیالی میں رکھ کر اور کسی جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اگر ہم نے یہ اپنے آپ کو گنوانے سے محروم رہ گئے تو آپ اپنی نسلوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کیا، آپ نے اپنے بچوں کو، پھر کوئی اور ظالم نہیں ہے، پھر آپ خود ظالم ہو. تو آج سے ہم نے پچھلے 4 دنوں سے کراچی کے مختلف علاقوں پہ میں لوگوں کے لیے کیمپس لگا رکھے تھے جہاں پر ہم ڈیجیٹل ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن کر رہے تھے. آج سے MQM اگلے 5 دنوں تک 3 تاریخ تک ہمارے کارکنان ہر ڈور اسٹیپ پہ، MQM کا پورا جو نیٹ ورک ہے وہ ہر ڈور اسٹیپ پہ لوگوں کے دروازوں پہ جا رہا ہے. اور وہ جا کر لوگوں سے اس سینسس کے مردم شماری شروع ہونے سے پہلے ہماری مردم شماری ہو چکی ہوگی، ہمارے پاس ڈیٹا سارا آ چکا ہوگا اور ہم ان کو گائیڈ کر چکے ہوں گے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں، تمام سندھ بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، پاکستان بھر کے لوگوں سے کہتا ہوں، جہاں جہاں خاص طور پر کراچی، حیدرآباد، میر پورخاص، سکر کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے کارکنان آ رہے ہیں ڈور اسٹیپس پر، آپ خدا کے واسطے ان سے تعاون کریں اور خود کو گنوائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جو سینسس کرا رہی ہے جو ہمارے حکمرانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ ادارے سے پوچھنا چاہتا ہوں جو سینسس کرا رہے ہیں کہ ایک شخص اگر اس نے خود کو کسی شہر میں بھی گنوایا اور اسی نے اپنے آپ کو اپنے دیہات میں بھی جا کر گنوایا تو کون سی گنتی کو ہم مانیں گے؟ اس کا جواب جو ہے وہ نہیں ہے، ڈاکومنٹس میں نہیں ہے. اس والی بات کا جواب ڈھونڈا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اگر ایک شخص نے اپنے آپ کو 2 جگہوں پہ گنوایا ہے تو اس کی کون سی والی گنتی کو جو ہے وہ صحیح مانا جائے اور کیسے اس کو 2 جگہوں سے گنوانے سے کیسے روکیں. کیونکہ آپ ایک ٹائم پہ یہ سارا کام نہیں کر رہے اور آپ جو ہے وہ بھائی سینسس تو دنیا بھر میں اس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کرفیو لگا دیتے ہیں اور کرفیو لگانے کے بعد جو جہاں ہے اس کو گن لیا جائے، جس کو آپ جو ڈیفیکٹو کہتے ہیں. وہ یہ کام نہیں ہو رہا یہاں پر تو جو ہے وہ بالکل دوسرے طریقے سے یہ والا کام ہو رہا ہے. تو اس والی چیز کو جو ہے وہ بچانے کی اور اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے گھر پر آئیں تو آپ جو ہے وہ آپ نے ان کو گھروانا ہے اور آپ کے گھر پہ لوگ آئیں گے اس کو، اور اگر گھر پہ لوگ نہیں بھی آ رہے تو ان کو گھر اندر لے کر آنا ہے. اور تمام جو محلے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں پہ، چائے کے ٹھیوں پہ، جیسے ہی یہ شمار کنندہ جو آفیسر ہوتا ہے یا یہ جو بھی اسٹاف ہوگا وہ آئے تو آپ نے ان کے ساتھ لگ جانا ہے، آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو گلیوں میں لے کر جانا ہے اور جس گھر پہ جہاں وہ آ رہے ہیں وہاں پر پھر اس گھر والوں سے اپنی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کی پوری تعداد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی وہ گنوائیں، وہ بتائیں. اور اگر گھر کے بڑے اگر یا مرد جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں تو میری بہنوں سے، بزرگوں سے، ماؤں سے میری درخواست ہے، بچیوں سے میری درخواست ہے کہ جو بھی گھر میں سمجھدار آدمی اس وقت موجود ہے وہ اپنے گھر کے سارے لوگوں کی گنتی پوری کروائے. اگر شوہر یا باپ یا بھائی جو ہے وہ کام پر گیا ہوا ہے اس کام پہ گئے ہوئے آدمی کو بھی گنوانا ہے، اس کو بھی گنوانا ہے. اس لیے کہ بھائی یہ تو ورکنگ ڈے میں آئیں گے تو اس کے لیے انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے. تو بھائی مرد تو سارے گئے ہوں گے کام پر، مزدور پیشہ لوگ کراچی میں ویسے تباہی بربادی ہے. ہم نے کوئی اتنا تو کما رکھا نہیں کہ گھر پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کریں کہ سینسس والا آئے گا آج چھٹی کر لو، ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے. تو مزدوری کرتے ہیں لوگ بیچارے، بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں. تو وہ جو گھر میں لوگ رہ جائیں وہ خدا کے واسطے جو لوگ گھروں میں نہ ہوں ان کی جو ہے وہ گنتی پوری کروائیں. میں
اگین بہت مؤدبانہ گزارش اگین کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو اس کے معاشی حالات ہیں، پاکستان کسی قسم کا ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا کے واسطے جو چالاکیاں ہوشیاریاں 70 سالوں 75 سالوں سے کی گئی ہیں، اب خدا کے واسطے رحم کر دیں، ہمیں گننے سے، صحیح گننے سے نہ کترائیں، ہماری گنتی کو جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ ارے بھائی ہمیں گن لوگے، صحیح گن لوگے تو کیا مجھے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا؟ کیا ہمیں گن لوگے صحیح تو کیا ہمیں پاکستان کے آرمی چیف لگانے کا اختیار مل جائے گا؟ ہمیں اگر گن لوگے تو کیا پاکستان کے خزانوں کا اختیار مل جائے گا؟ ارے بھائی ہمیں گن لوگے صحیح تو مجھے پانی کا کوٹا صحیح مل جائے گا، مجھے دواؤں کا کوٹا صحیح مل جائے گا، مجھے تعلیم کا کوٹا صحیح مل جائے گا۔ اگر 75 سالوں کے بعد آپ مجھے یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر جو ہے وہ مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ میں پاکستان میں کس درجے کا شہری ہوں؟ کیا میرے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے؟ کیا میرے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے؟ میں کس درجے کا شہری ہوں؟ پھر میرا یہ حق بنتا ہے۔ اگر آپ مجھے گننے سے، صحیح گننے سے ڈرتے ہو، اگر آپ میری حلقہ بندی صحیح کرنے سے ڈرتے ہو، اگر آپ مجھے کوٹے پہ بھی کوٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر ہم ساری حکومتوں کو چلانے والے، ہم پر یہ الزام ہے ہمارے لوگوں کی طرف سے، اور صحیح الزام ہے کہ ہم ہر حکومت کا حصہ رہیں، تو کیا کریں؟ لڑائی کر لیں ان سے؟ لڑائی کریں گے، ملک خراب ہوگا، ملک ڈسٹیبلائز ہوگا، وہ اگین بلیم ہے ہمارے اوپر۔ لوگ کہیں گے ان کو تو لڑنے کا شوق پڑا۔ مفاہمت کرتے ہیں تو حکومتیں ہماری بات نہیں مانتی۔ پیپلز پارٹی سے ابھی جتنے بھی مفاہمت، جتنی بھی باتیں، ایک بات پیپلز پارٹی نے نہیں مانی، ایک بات نہیں مان رہے، تو کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس کو فریاد کریں؟ تو یہ لوگ اب انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری حق تلفی کا یہ جو بازار گرم ہے، یہ اب اس کو اینڈ ہونا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے آج کے حالات پاکستان کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ چالاکیاں ہوشیاریاں کر کے آپ نے پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے۔ آج جو پاکستان کا حشر ہو گیا ہے، آپ نے اس اکانومک انجن، اس کماؤ پوت کو، اس کمانے والی اولاد کو آپ نے اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں۔ جو پورا گھر چلاتا ہے، یہ پاکستان میرا گھر ہے، میں اس کا کمانے والا ہوں سب سے زیادہ، آپ میرے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہو، کم گن کر، کم مجھے اختیارات اور وسائل دے کر، اور پھر کہتے ہو یہ ملک بلیڈ کیوں کر رہا ہے۔ آج اس کرائسس سے اگر پاکستان کو کوئی نکال سکتا ہے تو IMF نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے۔ اگر پاکستان کو اس کرائسس کو نکال سکتا ہے تو IMF نہیں نکال سکتا، ورلڈ بینک نہیں نکال سکتا، یہ کراچی پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتا ہے۔ ہم کراچی ہیں، ہمارے اوپر توجہ دیجیے خدا کے واسطے۔ میں یہ ساری باتیں، ساری گفتگو کسی سیاست کے لیے نہیں، کسی شوق میں نہیں، میں پاکستان کے درد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان کی فلاح کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ پاکستان چلانے والوں کو ہماری باتوں میں توجہ دینی چاہیے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ تو بابا یہ بتاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں ہماری جو بھی بات معاملات تھے، جو معاہدے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی اس پہ کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کر رہی، لیکن ایک طرف پیپلز پارٹی آپ کے ایڈمنسٹریٹر لگاتی ہے، دوسری طرف آپ کے افسران کو پوسٹنگ دیتی ہے، یہ کون سا معاملہ؟ جب قوم کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نہیں مان رہی۔ یار دیکھو، اگر افسران لگا رہی ہے اور یہ افسران اگر افسران لگ گئے تو لگنے سے تو میری قوم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور وہ 4 افسران جو ہے وہ آج اگر ہیں تو چلو میں کسی کو اپنے کچرا اٹھانے کی، یہ شہر والے پھر بھی کمپلین کر دے رہے ہیں، کسی وہ تو مل تو جاتا ہے، کم سے کم یہاں مل جاتا ہے، شہروں گلیوں میں مل جاتا ہے۔ اگر ہمارے چلو یہ کوئی ریوارڈ ہے، اس افسران سے بھی ہم آج جو ہے وہ شہر کے لوگوں کا ہی کام لے رہے ہیں، تو اور وہ اس میں کوئی اس افسران کا تو کوئی ایسی کوئی ہمارے عللے تللے نہیں لگ گئے، وہ افسران بھی اس شہر کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ چلو وہی کم سے کم وہ کال تو اٹھا لیتا ہے، اس سے پہلے والا تو کال نہیں اٹھاتا تھا، وہ کم سے کم کسی کی پانی کی لائن ٹھیک کر رہا ہے، کسی کا کچرا جو ہے اٹھوا رہا ہے، کسی کی گلی کی صفائی کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ اچھا بھائی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی ہم سے لے لیں، یہ بھی نہ دیں، لیکن جو ہماری بات ہے وہ بات جو اس سے ختم نہیں ہوگی، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور میں دیکھیں میں ہم آرام سے ان باتوں کے اوپر مٹی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں نہیں، میں تو کھل کر کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بہت مؤدبانہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ساری باتوں سے بے وفائی کی ہے، اور ہم جو ہے وہ ہم نے اس حکومت سے مفاہمت کا خمیازہ بھگتا ہے۔ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم حکومتوں سے مفاہمت کریں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مفاد کی خاطر کہ بھئی ڈالر اگر
250 کا جا رہا ہے, یہ 300 میں جا رہا ہے, تو کل اگر جو ہے وہ ہم حکومت سے نکلنے کا اعلان کریں گے $400 کا ہو جائے گا, ڈسٹیبلائز ہو جائے گا ہماری ہمیں یہ پتا ہے, یہ ڈبل ایج سوارڈ ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری 2 سیٹوں پہ حکومت چل رہی ہے, ہماری 2 سیٹوں پہ حکومت چل رہی ہے. اب ان 2 سیٹوں کو میں ملک کو ایک طرف آنکھ بند کر لوں, ملک کی جو ہے وہ بقا اور اس کی سلامتی کو, اور میں بولوں جی میں یہ 2 سیٹیں لے کر باہر آ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری تسکین ہو جائے, لیکن جو ہے وہ آج جو لوگ مہنگائی میں پیسے میں, کل سے وہ مہنگائی ڈبل ہو جائے گی. اب میں اس جگہ پہ پھنس گیا ہوں, لیکن کیا صرف میرا ہی فرض ہے کہ میں اس ملک کے لیے سوچوں اور لوگوں کا فرض نہیں ہے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی بہت مؤدبانہ یہ بات کہہ رہا ہوں, کوئی ہماری بات نہیں مانی پیپلز پارٹی نے, ایک بات ہماری پیپلز پارٹی نے نہیں مانی. اور ہمیں اور وعدے کرنے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود, ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کے باوجود, یہ بھی نہیں کہ ہم نے کوئی اپنی بات کر دی انہوں نے مانی نہ ہو, وربلی ساری بات ماننے کے باوجود ایک بھی ہماری بات نہیں مانی. اگر یہ 2-4 افسران لگا دیے تو بھائی اپنا شوق یہ بھی پورا کر لیں, ہٹا لیں افسران, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر انہوں نے جو اس والی بات پہ رکھا ہوا ہے. لیکن جو ہے وہ ہمیں آگے کا لائے عمل طے کرنا ہے. دیکھیے مجھے تو اس پہ کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم متحرک ہوئے ہیں اپنے آپ کو گنوانے میں. تو یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ قوم پرستوں کو کیوں پریشانی ہونی چاہیے؟ ہم کو ملک توڑنے کے لیے خدا نخواستہ متحرک ہوئے ہیں, ابھی اپنے آپ کو گنوانے کے لیے متحرک ہوئے ہیں. اور ہاں ہم تو کہہ رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں, ہاں ہمارے کہنے پر یہ مردم شماری ہو رہی ہے. بھائی ہمیں جو حکومت میں رہنے کا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پچھلی حکومت میں رہنے کی وجہ سے کیبنٹ سے یہ منظور کروائی گئی نا یہ والی بات کہ بھائی ہم 5 سال پہلے مردم شماری کریں گے, ورنہ تو 18 سال کے بعد ہوئی تھی پچھلی مردم شماری. اس میں تو کوئی مجھے تو شرم یا ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہم متحرک ہیں. ہم بالکل متحرک ہیں, ہم اپنے آپ کو گنوائیں نا, تم ہمارا سب کچھ تباہ برباد کر دو اور ہم اپنے آپ کو گنوائیں تو تمہیں تکلیف ہو جائے. دوسری بات یہ کہ بھائی پہلی مردم شماری جو ہے وہ خراب ہوئی, آپ کے وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ جو ہے میں سائن نہیں کروں گا نیشنل, یہ جو تمام وزراء اعلیٰ کو کی ایک میٹنگ جو ہوتی ہے CCI کی میٹنگ میں سائن نہیں کروں. وہ جا کر سائن کر کے آ گئے. وہ خود کہہ رہے تھے کہ مردم شماری, ان کا ریکارڈ پہ اٹھا کے بیان اٹھا کے دیکھ لو, تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا سائن. وہ جا کر سائن کر کے, کیونکہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی آبادی کم کی گئی ہے اور اندرون سندھ کی آبادی جو ہے وہ بڑھا کر دی گئی ہے, وہ جا کر سائن کر کے آ گئے. ورنہ اس سے پہلے ریکارڈ پہ اسی وزیر اعلیٰ کا بیان موجود ہے کہ مردم شماری صحیح نہیں گنی گئی. تو ابھی اگر ہم متحرک ہیں اپنے آپ کو گنوانے کے لیے, تو یہ تو ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ ہاں ہم متحرک ہیں اور ہم جو ہے وہ رہیں گے متحرک. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی ہمیں جو ہے اس کے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہے. ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس والی بات پر. اگر وہ تعصب نہیں رکھتے, اگر ان کے دماغوں میں تعصب نہیں ہے, تو ان کو ہماری گنتی کے اوپر, صحیح گنتی کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ صرف وعدہ خلافی ہے, سیدھی بالکل. میں پر امید تھا اور آپ نے ان کی بات کو خود کوٹ کر دیا. میرے پاس جو ہے وہ میں بہت محترم ہے, سارے دوست ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت محترم ہیں, لیکن بہت معذرت کے ساتھ ہم بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اب کچھ فیصلہ کرنا ہے. اور ہمیں یہ جو مفاہمت کی جو ساری امیدیں تھیں وہ سب جو ہے وہ ہمارے لیے ختم ہو گئی ہیں. اور ہم جو ہے وہ ہم نے ساری مفاہمت لوگوں کے لیے کی تھی. اگر یہ ساری مفاہمت کے بعد یہ ساری وعدہ خلافیاں سامنے ہیں تو ہمیں لوگوں کی وسیع تر مفادات میں ہمیں آگے کے لیے پھر فیصلے کرنے ہیں. ہمیں کوئی دنیا کے سامنے ہے, آپ صحافیوں کو یاد ہے, آپ خود کوٹ کر رہے ہیں, اب ہمیں کوئی بلیم نہ دے. اگر ہم ادر وے اراؤنڈ ہم کوئی اپنی سیاست کرتے ہیں تو کوئی ہمیں بلیم نہ دے کہ اس سے افراتفری پھیل رہی ہے یا اس سے ملک ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے. ہم اپنے فیوچر کو, اس سے زیادہ زیادتی کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ آپ کھڑے ہو کر کیمرے کے سامنے باتوں کو ایکسیپٹ کریں
اور پھر اس پر عمل نہ کریں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیے جس دن میں ہار مان جاؤں گا نا تو میں نظر نہیں آؤں گا باڈی دکھانے کے لیے اپنی. جب میں نظر نہ آؤں تو سمجھو میں ہار مان گیا ہوں. جب تک میں نظر آ رہا ہوں نا سمجھو میں ہار نہیں مانا ہوں. میں پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہوں اور امید سے میرے پاس جو ہے میری امیدیں بڑی ہیں اور میں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوں اور اسٹرینتھن ہوں. اور اسی لیے تو ہم فیصلے کر رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں میں انتباہ کر رہا ہوں. میں انتباہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اور ہمیں ابھی جو چیزیں جہاں پر پرابلمز نظر آ رہی ہیں ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کو کریکٹیو میجرز لے لو. اگر آپ نہیں لوگے یہ سمجھ کر کے صرف میرا نقصان ہو رہا ہے تو میں پاکستان کے لوگوں کو گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ میرا نقصان نہیں ہے. آج تک جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے یہ اس میں سے میرا نقصان نہیں ہوا ہے، آپ نے اس پاکستان کا نقصان پہنچایا. اور آج پاکستان کا شر دیکھ لو. اگر تو ان چالاکیوں کا کوئی اچھا فائدہ ہوتا تو آج پاکستان روس امریکہ اور انڈیا بن چکا ہوتا نا، اکانومک ٹائگر بن چکا ہوتا. تو ان چالاکیوں کا اور ہوشیاریوں کا کیا فائدہ ہوا کہ آپ بینکرپٹ ہو گئے ہو، آپ ڈیفالٹ کر گئے ہو. اگر ہمیں مار کر اگر آپ بہت پورا پھل پھول رہے ہوتے تو بڑا فائدہ ہوتا آپ کو. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں مار کر اگر یہ سوچ رہو اپنی تعصب کی اینک اتارو اور ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند کرو. اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کو نقصان، آپ سمجھ رہے ہو میرا نقصان کر رہے ہو. مجھے آپ تعلیم نہیں دے رہے، پانی نہیں دے رہے، روزگار نہیں دے رہے، مجھے گن نہیں رہے. آپ سمجھ رہے ہو میرا نقصان کرو، آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہو. تو میری آج کی بات، آج کی جو گفتگو ہے ایم کیو ایم کی جو آج گفتگو ہے یہ انتباہ ہے، انتباہ. یہ میں الرٹ کر رہا ہوں پورے پاکستان کو، گواہ بنا رہا ہوں کہ دیکھو ہم نے وقت پر آواز اٹھائی ہے. کل ہمیں نہ بلیم دینا. ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ جدھر ہانکو گے ہم چل جائیں گے. ہم جیتے جاگتے انسان ہیں اور ہم اس طرح اپنی نسل کشی نہیں ہونے دیں گے. اور ہم آج کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بھائی ہم وہ کمانے والی اولاد ہیں اس ملک میں کہ جو اس پاکستان کو، جو کہ گھر ہے جس کو کما کر لا کر دیتا ہے، آپ کمانے والی اولاد کو اسی کے ہاتھ پیر توڑ کر بٹھا دو گے اور گھر میں سارے کھانے والے ہیں، کمانے والا کوئی ہے نہیں، تو پھر جو ہے وہ گھر کیسے چلے گا؟ یہ بات، یہ موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو. تو چلو بھائی میرے ہاتھ پیر توڑ دو آپ، لیکن یہ وہ صرف میرے ہاتھ پیر توڑو گے تو یہ گھر بھی نہیں چلے گا. اتنی سی بات ہے. تھینک یو ویری مچ.